السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم، أمين ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، بزرگان دین، بھائی اور دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا کیا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو اس کے گھر میں جمع کیا، یہ اس کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، جس کا پڑھنا عبادت، پڑھانا عبادت، سننا عبادت، سنانا عبادت، یہاں تک علماء فرماتے ہیں قرآن مجید کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کسی انسان کا کلام نہیں۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ کتنا پیارا انداز ہے اللہ کا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن شریف کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ اللہ کو معلوم تھا انسان اس کی حفاظت نہیں کر سکے گا، اللہ کو معلوم ہے کہ انسان قرآن کی حفاظت نہیں کر سکے گا، میرے کلام کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 کم و بیش انبیاء اکرام کو جو بھیجا، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 10، کسی کو 13 صحیفے اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات نازل کی، زبور نازل کی، انجیل نازل کی۔ جب ان صحیفوں کو اللہ نے نازل کیا، کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو اس وقت ان کی قوموں نے اس کو عدل بدل یعنی تبدیل کر دیا، بدل دیا، تبدیل کر دیا، چینج کر دیا کتابوں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا کیا، ان پر اپنا کلام مجید نازل کیا، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ میرے بھائی، ہمارا یہ ایمان ہے، یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ کی ذات پر ہمارا یہ یقین ہے، اللہ کی ذات پر یہ ہمارا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے قیامت تک قرآن مجید انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ یہ یقین ہے، اس لیے کہ علماء کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی نے کہا کہ یہ جگہ پہاڑ تھا وہاں سے ہٹ گیا، مان لینا۔ اگر کسی نے کہا کہ یہ جگہ جھاڑ تھا وہاں سے وہ چلے گا تو مان لینا۔ مگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بات جو کہے ہیں میرے بھائی، وہ بات بالکل یقینی ہے، سچی ہے۔ تو اسی کلام مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے انداز میں فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید دیا۔ اب میرے بھائی، جب انسان کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے، جب اسے معلوم ہو یہ جو چیز میں خرید رہا ہوں اس میں کوئی عیب ہے، یہ جو میں چیز جو خرید رہا ہوں اس میں کوئی خرابی ہے، کوئی عیب ہے، میرے بھائی اسے معلوم ہے خریدنے والے کو کہ یہ چیز میں کوئی خرابی ہے، عیب ہے، پھر بھی وہ خریدتا ہے، تو بیچنے والا خوش ہو جاتا۔ اب یہ چیز میں کمی ہے پھر بھی لینے والا کیا کرتا ہے؟ لے رہا، تو بیچنے والا کیا ہوتا؟ خوش ہو جاتا، اس میں کوئی عیب ہے پھر بھی اتنی لے رہا، خوش ہو جاتا۔ میرے بھائی، تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی انسانوں کے عیب معلوم ہیں، انسانوں میں جو عیب ہے، انسانوں میں جو کمیاں ہیں، وہ اللہ کو پہلے ہی سے معلوم ہے۔ انسان میں کیا کمی ہے؟ پہلا یہ کہ انسان کمزور ہے۔ انسان کیا ہے بھائی؟ کمزور ہے۔ اور دوسری بات انسان میں کیا ہے؟ جھگڑالو ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ انسان میں فسادی ہے، تھوڑے سے باتوں میں جھگڑا کرنا، تھوڑے سے باتوں میں جو ہے فساد کرنا۔ تو انسان کیا ہے؟ کمزور بھی ہے، جھگڑالو بھی ہے اور فسادی بھی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ کیوں خرید لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ میرے بھائی، تمام انسانوں میں اللہ تعالیٰ کو ایمان والے بڑے پسند ہیں۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایمان والے بڑے پسند ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں ایمان والوں کو خرید لیا۔ میرے بھائی، اللہ کی ذات کیا ہے؟ بڑی نرالی ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت جابر عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ روایت کرتے ہیں، مدینے میں ایک انصاری نوجوان نئے مسلمان ہوئے جن کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن تھا۔ ایک نوجوان، مدینے کے رہنے والے ایک نوجوان جن کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن تھا، وہ مسلمان ہوئے، وہ نوجوان مسلمان ہوئے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور حضور کو موزے بناتے تھے، موزے جو ٹھنڈ میں جو پہنتی ہے سردی کے موسم میں، وہ موزے حضور کو بنایا کرتے تھے، وہ ثعلبہ بن عبد الرحمن، وہ نوجوان۔ تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہتے،
ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے وہ نوجوان سے کچھ کام کے لیے کہا، کچھ کام کے لیے بھیجا، جاؤ فلاں کام کر کے آؤ۔ تو حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن یہ نوجوان کچھ کام کے لیے باہر نکلے، گلی سے گزر رہے تھے، راستے میں جاتے جاتے یہ عورت غسل کر رہی تھی، پانی نہا رہی تھی۔ یہ ثعلبہ بن عبد الرحمن یہ نوجوان کی نگاہ اس عورت پر پڑ گئی، جو عورت جو غسل کر رہی تھی، پانی جو نہا رہی تھی، صرف ایک نگاہ پڑ گئی، ایک نگاہ پڑ گئی۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آ گیا۔ صرف نگاہ پڑی تھی، صرف نگاہ پڑی، صرف دیکھا، دل میں اللہ کا ڈر، خوف پیدا ہو گیا۔ جدھر حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن جا رہے تھے ادھر ہی چلے گئے، پھر لوٹ کے نہیں آئے۔ اور یہاں تک کہ مکہ اور مدینے کے درمیان میں جو پہاڑ ہیں، وہ پہاڑوں کے درمیان میں غار میں جا کے چھپ کے بیٹھ گئے۔ کتنے دن بیٹھ گئے؟ 40 دن تک بیٹھ گئے۔ کتنے دن بیٹھے؟ 40 دن تک بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام کو یہ نوجوان کی بڑی فکر ہوئی، صحابہ سے پوچھا حضور علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ثعلبہ بن عبد الرحمن کہاں ہے؟ 40 دن ہو گئے میرے پاس نہیں آیا۔ تو ادھر ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ کون ہے یہ؟ فرشتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حضور کے دربار میں آئے، کہنے لگے، پہلے حضرت جبرائیل نے سلام پیش کیے، حضور علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، پھر حضور علیہ السلام سے حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑوں کے بیچ میں یہ ایک نوجوان اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے، اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے۔ میرا بھائی، جب حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کے یہ الفاظ سنے تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق اور حضرت سلمان فارسی یہ دونوں صحابہ کو تلاش کے لیے بھیجا، جاؤ انہیں تلاش کر کے اس نوجوان کو لے کے آؤ۔ میرا بھائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ دونوں صحابہ یہ نوجوان کی تلاش میں نکلے، راستے گزرتے گزرتے پہاڑوں کو تلاش کرتے کرتے جب پہاڑ پر پہنچے، جب پہاڑی کے پاس پہنچے تو وہاں پہ یہ ایک جو بکریوں کو جو چرانے والا جو چرواہا ہوتا ہے، یہ بکریوں کو چرانے والا جو چرواہا ہے، اس سے ملاقات بھی، پوچھا اس سے، کیا تم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے؟ تو میرے بھائی، جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم نے کسی نوجوان کو دیکھا ہے، تو وہ چرواہا کہنے لگا، ہاں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے جو پہاڑ سے جیسے ہی رات ہوتی ہے غار سے باہر نکلتا ہے اور باہر نکل کر وہ 3 الفاظ اس کی زبان سے وہ ادا کرتا ہے۔ پہلا یہ کہتا ہے کہ اے پروردگار، تو میری جسم سے روح نکال کر روحوں میں شامل کر دے، میرے جسم کو مردوں میں داخل کر دے، کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ 3 الفاظ وہ نوجوان کہتا ہے، کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ میرے بھائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں مجھے وہی نوجوان کی تلاش ہے۔ جب رات ہوئی، جب وہ غار سے باہر نکلا تو پھر دیکھا کہ وہ نوجوان اپنے سر پر مٹی ڈال کر یہ 3 الفاظ اس نے کہے، اے پروردگار، تو میری روح کو نکال کر روحوں میں، ارواح میں مجھے شامل کر دے اور میرے جسم کو مردوں میں داخل کر دے، مگر کل قیامت کے دن مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ میرے بھائی، جب یہ الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنا تو بالکل اس کے قریب گئے، جا کر اس نوجوان کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گود میں اس کا سر لے کر اسے تسلی دی۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نوجوان دیکھا، کہنے لگا، کیا اے عمر فاروق، اے سلمان فارسی، کیا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کے بارے میں کیا اللہ نے اطلاع دے دی ہے؟
کیا معلوم کرا دیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ہمیں تو یہ معلوم نہیں، مگر حضور نے ہمیں تمہاری تلاش کے لیے بھیجا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کو لے کر آئے تو حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن وہ نوجوان نے کہا کہ اے عمر، مجھے حضور کے پاس اس وقت لے کر جانا جب حضور نماز پڑھا رہے ہو۔ مجھے کب لے کر جانا؟ مجھے اس وقت لے کر جانا جب حضور نماز پڑھا رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق اور سلمان فارسی وہ نوجوان کو لے کر مدینے کو آئے، مسجد نبوی کو آئے، اس وقت آئے جب حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ دونوں صحابہ وضو کر کے جلد سے جلد جو ہے صفوں میں داخل ہو گئے، نماز میں شامل ہو گئے۔ اور اب یہ جو نوجوان جو تھے جن کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن تھا، جیسے ہی اس نوجوان نے حضور علیہ السلام کی جب خلت کی آواز سنی، جب یہ نوجوان نے حضور کی زبان سے جب الحمدللہ رب العالمین جب سنا، جیسے ہی حضور کی زبان سے یہ نوجوان نے قرآن کے الفاظ سنے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ جب نماز ختم ہوئی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر کیا ہوا نوجوان کا؟ تو عمر فاروق نے کہا ہم نوجوان کو لے کر آئے۔ جب حضور گئے، جا کر آپ نے جو ہے جگایا تو حضور جو ثعلبہ بن عبد الرحمن اٹھے، پوچھا کہ اے ثعلبہ کیا ہوا؟ تو میرے بھائی حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن نوجوان کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ سے جو گناہ ہو گیا ہے، جو مجھ سے گناہ جو ہو گیا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بس مجھے اسی بات کا خوف ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے بھائی پھر حضور علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور کہنے لگے اللہ کی ذات بڑی ہے، تم ایسا کرو ہر دن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس آیت کو تم پڑھتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ تو یہ کلام سے بڑا ہے۔ کیا کہنے لگا نوجوان؟ میرا گناہ تو یہ کلام سے بڑا ہے۔ میرے بھائی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوجوان، اللہ کے کلام سے بڑا تیرا گناہ نہیں ہے، اللہ کے کلام سے بڑا تیرا گناہ نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے نوجوان کو تسلی دی، گھر کو بھیجا۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن اپنے گھر کو گئے، 8 دن تک مسلسل بیمار رہے۔ صحابہ نے آ کر اطلاع دی، حضرت سلمان فارسی نے آ کر اطلاع دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثعلبہ بن عبد الرحمن اپنے گناہ کی وجہ سے موت کے قریب ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ تشریف لے چلیں۔ تو حضور علیہ السلام صحابہ کو لے کر گھر تشریف لے گئے، گھر گئے تو میرے بھائی حضور علیہ السلام نے اس نوجوان کے سر کو اپنے گود میں رکھا۔ کس نے؟ حضور علیہ السلام نے اس نوجوان کے سر کو اپنے گود میں رکھا۔ جیسے حضور نے نوجوان کے سر کو گود میں رکھا، وہ نوجوان نے اپنے سر کو حضور کے گود سے ہٹا کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گنہگار کا جسم ہے، یہ گنہگار کا سر ہے، یہ گنہگار کا سر ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے نوجوان سے پوچھا کیا اے ثعلبہ تو کیا چاہتا ہے، تجھے کیا ہونا، کیا چاہتا ہے تو؟ میرا بھائی حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دے، بس میں اتنا ہی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ میرا بھائی ابھی ثعلبہ بن عبد الرحمن میں حضور علیہ السلام نے یہ دونوں میں بھی باتیں ہو ہی رہی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آ کر حضور علیہ السلام کو سلام کیا، سلام کرے، حضور علیہ السلام سلام کا جواب دیا، جواب دے کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ اس نوجوان سے کہہ دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے میرے ذریعے اللہ نے یہ کہلا بھیجا ہے، یہ نوجوان اگر ساری زمین بھر کر بھی اگر یہ گناہ لے کر آئے گا تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس گناہ تو اس نے یہ کیا ہے، مگر یہ نوجوان اگر زمین بھر کر بھی اگر گناہ لے کر آئے گا تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی، اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، جیسے ہی وہ نوجوان نے سنا اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے، تو اس نے ایک چیخ ماری اور اس کے جسم سے روح نکل گئی، انتقال ہو گیا۔ جسم سے روح نکلی، انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے کفن دفن کا انتظام کیا، صحابہ نے کفن دفن کا انتظام کیا۔ جب جنازہ مدینے کی گلی سے نکلا، حضور علیہ السلام بھی اس جنازے کے پیچھے ہیں۔ تو میرے بھائی، جب حضور علیہ السلام بھی جنازے کے پیچھے تھے تو حضور علیہ السلام کیسے؟ حضور علیہ السلام جب چل رہے ہیں تو اپنے پاؤں کے انگلیوں کے بل حضور علیہ السلام چل رہے تھے، پورا پیر حضور نہیں رکھ رہے تھے، پورا پیر نہیں رکھ رہے تھے حضور علیہ السلام، یہ پاؤں کے جو انگلیاں ہیں ان انگلیوں کے بل صحابہ کرام چل رہے تھے۔ جب لے جا کر جنازے کی نماز پڑھا کر دفن کر کے آ گئے تو صحابہ نے پوچھا حضور سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ اس نوجوان کے جنازے میں آپ انگلیوں کے بل چل رہے تھے۔ تو میرے بھائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے اس نوجوان کے جنازے میں اتنے فرشتوں کو بھیجا کہ مجھے چلنے کی جگہ بھی مجھے نہیں تھی۔ تو میرے بھائی، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ صحابی صرف کیا تھا گناہ؟ صرف یہی کہ ایک عورت غسل کر رہی تھی، صرف دیکھا، صرف یہ گناہ، غسل عورت کر رہی تھی، صرف دیکھا تھا، یہ گناہ کے وجہ سے میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنی جو ہے آپ نے معافی مانگی۔ میرے بھائی، ہم انسان ہیں، 24 گھنٹوں میں کتنے گناہ ہمارے سے ہو جاتی معلوم کیا؟ نہیں بھائی، 24 گھنٹوں میں ہمارے سے کتنے گناہ ہو جاتی معلوم؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔